جی وہی ڈبیٹس، پولیٹیکل ڈبیٹس، فلاسفائز کیا جا رہا ہے، اور فلاسفائز چیزوں کو ہر آدمی اپنے اپنے محبوب قائد، محبوب لیڈر، کوئی جیل میں، کوئی باہر، کوئی جلا وطن، کوئی ادھر، کوئی بیمار، کوئی صحت مند، اس کے بارے میں اس طرح کی حجتیں، دلیلیں ڈھیر بنا لیتا ہے کہ وہ آئیں گے اور سارا ملک سنوار دیں گے۔ یہی تصور ہمیں اس دن خواجہ ہارون صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ بتانے لگے کہ میں نے ایک پلان دیا تھا کہ 16 اس طرح جو ہے ایریاز آف رسپانسبلٹی ہیں، جو ایریاز جن میں کام کر لیا جائے، اور 16 منسٹریاں اس کے لیے چاہیے۔ انہوں نے کہا البتہ 2 منسٹریز کو ایک طرف رکھ لیں، جیسے آپ ڈیفینس ہے یا فورن افیئرز، باقی اگر 14 پہ پورا کام کر لیا جائے، ایک 14 ممبر کیبنٹ ہو اور ان کے نیچے سٹاف ہو وہ بھی جو ضروری ہے، تو ملک کے وہ ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، وہ کام ہو سکتے ہیں، اور ملک جو ہے اس میں اکنامک ٹرن اراؤنڈ آ جائے گا۔ وہ سال میں آئے گا، 2 سال میں آئے گا، لیکن اس ٹریک پہ لگ جائے گا۔ تو یہ بات کچھ اچھی لگی اور سمجھ میں بھی آئی، اور اس میں کام، اس سے کچھ ایسے بھی تاثر ملا کہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ یا پیسے کا انٹرسٹ یا لالچ، یا دوسری طرف جن کو لالچ نہیں تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے عمران خان، ان کی نااہلی کہہ لیں، انکمپیٹنس ٹوٹل، کہ بھول پن میں، سادگی میں، اکڑ میں سارا نظام خراب کر دیا، اور لوگوں کو ایک ہی بات سکھائی، میں نیک ہوں تم سب بد ہو، میں سپیریئر ہوں، میں اعلیٰ ترین ہوں، تم سب برتر ہو، نیچے حقیر ہو۔ اور میں نے کئی لوگوں کو کہا، میں نے اشاق عمران خان کو کہا، میں نے اشاق ان کے تو اشاق نہیں ہیں ویسے، ان کے بس وہ تھوڑا بہت ماننے والے ہیں شہباز شریف کے یا نواز شریف کے، ان کے تو عاشق کم ہیں، لیکن فالورز ہیں تھوڑے بہت تو ہیں نا، 1 کروڑ تو کچھ لاکھ تو انہوں نے بھی ووٹ لیا تھا، چلیں وہ آدھا بھی ہو گیا تو 50 لاکھ ہو گئے ہوں گے، تو 50 لاکھ لوگ، ان کو بھی میں کہتا ہوں، یا وہ جو ان کے 1.5 کروڑ تھے اب 2 کروڑ 3 کروڑ ہو جاتے ہیں چلے ووٹر عمران خان کے، اس پہ تو ہم بحث نہیں کرتے، ووٹ تو لوگوں نے دینا، میں نے تو نہیں ان کو کہنا کہ کم ووٹ دو یا زیادہ دو، یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا انہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے آزادانہ، جب ان کو آزادانہ کر دیا جائے، بشرطے کہ یہ شرط ہمیشہ ہی لاگو رہے گی، پاکستان میں رہی ہے آج تک، اور اگلے بھی شاید کچھ سال لاگو رہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو کیا، اگر 4/4 بھی اکثریت مل جاتی ہے، 3/4 بھی مل جاتی ہے، کیا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کی تذلیل، تضحیک، ڈاکو، چور، برا، کتا، جانور، پتہ نہیں کیا کیا آپ کہتے ہیں، مغل ذات، جب یہ پہلے نون لیگ نے شروع کی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں، بعد میں تو عمران خان نے ککھ نہیں چھڈیا معاشرے کا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اوئے تو کی سیاست۔ میں انہیں ایک ہی سوال کرتا ہوں، ان تمام عاشقان کو، یعنی کہ عمران خان کی جو خاتون عاشقان ہیں ان کو بھی، اور زیادہ تو وہی ہے نا، اکثریت انہی کی ہے، مرد بھی ہیں ان کے عاشق، تو ادھر شریفوں کے جو فالورز ہیں ان کو بھی، کہ بھئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سرور کائنات ہیں، جو اس کائنات کی سب سے گریٹسٹ ہستی جو ہوئی ہیں، کیا انہوں نے کسی کافر کو، اپنے بدترین دشمن کو کہا تم چور ڈاکو ہو؟ وہ چور ڈاکو ہے بھی اگر، تو یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا کہ چور ڈاکو کو چور ڈاکو نہ سمجھیں، لیکن جو تھنک بیفور یو اسپیک، لفظ جو کہتے ہیں ان کا بڑا گہرا گھاؤ ہوتا ہے، گھاؤ کو بھی چھوڑیں، میں اپنے حریف کو گھاؤ کرنا چاہتا ہوں، گھائل کرنا چاہتا ہوں، ان کو گھاؤ دینا چاہتا ہوں، ان کو زخم دینا چاہتا ہوں، ان کی تذلیل کرنا چاہتا ہوں، تو تذلیل جو ہے وہ آپ اپنے حریف کی تذلیل نہیں کر رہے، آپ اپنے 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ اشاق کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جن کے سے بھی آپ کی تھوڑی ذرا جو ہے نا اپنی رکھنا ہے، آپ کا تھوڑی فرکشن ہے، لڑائی جھگڑا ہے یا اختلافات ہیں، ان کو چور ڈاکو کہیں، ان کو برا کہیں، تو یہ اچھا معاشرہ جنم نہیں لیتا اس طرح۔ آپ اقتدار میں آ جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن آپ معاشرے کا جو بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس کا بیسٹ حل ہے جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹیں، ثبوت لیں، عدالتی نظام انصاف صحیح کریں، وکلا حضرات سے بھی کوئی حلف لے لیں کہ جناب تہاڈی مہربانی، اور جج حضرات سے بھی لے لیں کہ شک کا فائدہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، مافیاز کو، اور دہشت گردوں کو، سروں کے فٹ بال بنانے والوں کو نہ دیں۔ آپ کا ضمیر بھی تو ہے نا، کوئی شواہد کی بنیاد پر
ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے. شواہد کی بنیاد پہ پھر آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے. کتنی لوٹ مار ہوئی, کتنی بدماشیاں ہوئیں, کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, کتنے ملٹری ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا گیا, کتنے بڑے آپ کے ایگریمنٹ بلینز آف ڈالرز کے, کار کے, کاپر سینڈک وغیرہ, وہ جتنے بھی ریکو ڈیک وغیرہ, ان کا بیڑا غرق کیا گیا. ملک سے تجارت برآمدات کا اوپر ایک کٹ لگایا گیا. عدالتوں نے تو بعض اوقات ماضی میں وہ کام کیا جو میرا حال بدترین بیوروکریسی نہیں کرتی رہی. اور اگر بیوروکریٹ آپ اس کو اتنی نفرت ہے, میں نہیں یہ کہتا کہ وہ بڑے اچھے ہیں, بڑے کو دھلے ہوئے ہیں, سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, تو جب وہ, میں تو بلکہ خود حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں بھی کام پڑتا ہے. میں تو چلو ایک اخبار کے ایڈیٹر کے, بہت بڑے اخبار, بہت بڑے میڈیا ہاؤس میں ایک ایڈیٹرز میں سے ایک ایڈیٹر کے رینک پہ ہوں, اور گزشتہ 38-39 سال سے ہوں, 4 دہائیاں بیت گئیں. اس سے پہلے میں ایک CSS آفیسر تھا. اب بھی میں جب اپنے بیچ کا بتاتا ہوں تو مجھے بہت سے DIG حضرات, IG حضرات, ایڈیشنل IG, کمشنر حضرات, بڑے بڑے رینکس کے لوگ ریسپیکٹ سے میرا کام کر دیتے ہیں. اور مجھے کیا کام ہونا ہے, میں تو سادہ فقیر سا آدمی ہوں, میں پنجے سو جانا. یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی میں شو نہیں مار رہا. مجھے نہ گرمی نہ سردی, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بڑے گہری نیند سوتا ہوں. میرے پہ کوئی بیگج نہیں ہے. میرے دوستوں پہ ہوگا, بڑے بڑے یوٹیوبروں پہ بھی ہوگا, جو کروڑوں کی گاڑیوں میں بھی پھرتے ہیں. میں پیدل بھی پھر لیتا ہوں, میں بس میں بھی سفر کر لیتا ہوں. حالانکہ میں آج سے تقریباً 60 سال پہلے گاڑی کا مالک تھا, ڈیٹسو برلینا, جاپان سے میں نے امپورٹ کی تھی میرے والدین نے. میں اسکول بھی گوئنگ تھا اس وقت. جب لاہور میں گیا, پاکستان میں شاید چند ہزار گاڑیاں ہوں گی, اور 80 پیسے لیٹر میں نے پٹرول ڈلوایا ہوا اللہ کے فضل سے. اور جب میں ایک بہت بڑے اخبار میں بطور سب ایڈیٹر, اور وہ بھی کمپٹیشن لڑ کے فرسٹ آنے کے بعد لگا, پھر پہلے اسسٹنٹ ایڈیٹر ان کے ایک میگزین کا لگا انگریزی کے, تو میں واحد گاڑی کا مالک تھا. یا میرا باس جو بہت بڑا امیر آدمی ہے, وہ ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں, وہ ان کے پاس بہت اچھی گاڑی تھی, میرے پاس مزدہ 1300 تھی. اور باقی اس وقت جتنے معروف صحافی ہیں, جتنے معروف تجزیہ کار ہیں, فن ہاں, سپر فن ہاں, پاٹے ہاں, جو کچھ بھی ہیں, یہ پیدل مارچ تھے. بڑے بڑے تیز و تند جملے بولنے والے, نرم بولنے والے, گرم بولنے والے, ان کے پاس سائیکلیں تک بھی نہیں تھی. مجھے کوئی اس پہ فخر نہیں ہے, میں پہلے سے زیادہ برے حالات میں ہوں. مجھے صرف یہ فخر ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے انڈیورنس دی ہے کہ میں گرمی, سردی, پنجے, زمین اور ٹرینکولائزر وغیرہ سو جاتا ہوں. سب اللہ کا کرم ہے. اس پہ ہم کیوں نہیں آتے قوم پہ, یہ اس پہ کام کریں. ایسی قوم کیوں نہیں ایسا معاشرہ تعمیر کرتے کہ لوگوں کو سکون ملے, کہ اگر ایک دو وہ غربت کے مارے ہوئے ہیں, آپ کے پاس منصوبے نہیں ہوتے کام کرنے کے, آپ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ان کو کفالت پروگرام دے دو, ساتھ دے دو, فلانا دے دو, ہم سے اکانومی نہیں چل رہی. یہ مجھے کہا, مجھے لوگ بڑے جو لیڈر, پاپولر لیڈر تھے, ان کے معتمدین نے مجھے کہا, میرے اور ساتھ 4-5-10 ایڈیٹر سے ان کو کہا انہوں نے. اور پھر وہ یہ بھی اعتراف کرتے رہے ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ادھر ادھر کہ جی وہ بیوروکریٹ جو ان کو نچاتے ہیں. تو میں کہتا تھا بھائی کس طرح کے ہیں یہ, پھر ہمارے وزرائے اعظم ہیں یا وزرائے اعلیٰ کے, ان کو بیوروکریٹ نچا جاتا ہے. ایک آدمی 50-60-70 سال کا جب ہو جاتا ہے, وہ بھلے آلو بھی بیچتا ہو, اس میں بھی سوجھ بوجھ آ جاتی ہے, سیاسی فہم و فراست بھی آ جاتی ہے, چیزوں کو پرکھنے کا ول آ جاتا ہے. تو پھر آپ قیادت کے بڑے شوقین ہیں, اقتدار کے بڑے شوقین ہیں, اور آپ کو کچھ کسی چیز کا ول نہیں آتا, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, آرڈنری فہم و فراست بھی نہیں ہے آپ کے یہاں. یہ بڑی پریشان کن حالت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ایسا عجیب ٹرینڈ پایا جا رہا ہے کہ میں اس سے بہت پریشان ہوں. میں کوئی نہ بہت با علم ہوں, نہ بہت بڑا کوئی یوٹیوبر ہوں, نہ کوئی بہت بڑا جرنلسٹ ہوں. ناموری بھی اللہ نے دی ہے, محنت بھی کرتا ہوں, کبھی کامیاب ہوتا ہوں, کبھی ناکام ہوتا ہوں. لیکن وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایکسپرٹس کی بھرمار ہے, جنہیں ہم کہتے ہیں ہی از این اتھارٹی آن دی سبجیکٹ, وہ اپنے اس کام کے بڑے ماہر ہیں. مثلا ایک سابق سیکرٹری خارجہ تھے, ایک جگہ پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی, میں بھی وہاں موجود تھا, کچھ سوال جواب میں نے کیے, کچھ اور بھی لوگوں نے کیے, جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ
مسلح افواج نے اور بالخصوص ISI نے کبھی بھی خارجہ امور میں مداخلت نہیں کی، نہ ڈکٹیٹس دی ہے نہ ڈکٹیشن دی، اور سول ملٹری ریلیشنز ہمیشہ بڑے اچھے چلے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے اس کو جوڑا امریکہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ میں بھی فورن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو ان کا خارجہ امور کی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ CIA سے انپٹ لیتی ہے، اور ان کا انپٹ بڑا اہم ہوتا ہے، جس طرح ISI کا پاکستان میں بڑا اہم ہوتا ہے. بہت سے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایریاز جن سے بہت مفید پالیسی بنتی ہے، فورن پالیسی. تو یعنی ایک طرح ان کا کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتی. بعد میں وہ کسی محبوب لیڈر کے عشق میں مبتلا ہو گئے، پھر وہ انہی کی ماں بہن کرتے رہے، اسی ادارے کی، اسی ایجنسی کی، اسی حساس ادارے کی. یہ پینترا انہوں نے بدل لیا. اس کا مطلب یا تو وہ بے ایمان ہے، یا پھر کسی والہانہ محبت میں اس بڑھاپے میں جا کے اس میں اپنے وہ ماضی کی باتیں بھول گئے ہیں، جن کو میں نے پاکستان کے بہت بڑے اخبار میں اپنی بائی لائن یعنی میرے نام سے وہ پبلش ہوا تھا، اور جس پہ انہوں نے مجھے بہت تعریف کی کہ یار کمال کی آپ کی رپورٹنگ ہے، کمال کی آپ کی رائٹنگ ہے. میں تو افسوس کرتا ہوں کہ مجھے آج تک آپ ملے نہیں پہلے. بہرحال یہ باتیں سب بالکل ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، ہر چیز میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. اس طرح پھر میں ایک پروگرام میں تھا لائیو میں، اور میں اس کو اینکر کر رہا تھا. اس میں ایک ملک کے بڑے معروف ایک ڈین ہے، ایک بڑے معروف اکانومسٹ تھے. انہوں نے کہا جی نیسلے بین ہوئی ہے باہر کے ملکوں میں. میں نے بعد میں اس وقت میرے پاس یا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تجزیہ کاروں کے پاس وہ اس طرح کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں تھی جس کے گھمنڈ میں وہ اپنے صرف قیاس کو حقیقت کے طور پہ پیش کر رہے تھے. میں نہیں کہتا وہ جھوٹ بول رہے تھے، لیکن قیاس کو حقیقت بنا کے پیش کرنا، ٹھوک بجا کے کانفیڈنس کے ساتھ، جس طرح ہمارے کچھ ملا حضرات کرتے ہیں، یار یہ ظلم ہے، یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے. تباہ کر رہے ہیں آپ قوم کو، ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں. معیشت کیسے سنورے گی؟ معاشرہ جب ٹھیک ہو جائے گا معیشت سنورے گی. اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے حکومتوں کو. وہ آتے ہیں، آپ کے چین دوست ہے، آپ کے ساتھ سعودی عرب بھی تعاون کرنے کو تیار ہے، یہ کریں گے وہ لوگ. جب آپ معاشرے کو کلیئر ہیڈڈ بنائیں گے، ان کو کنفیوژن، یہ جو وسیع تر تباہی کے ہتھیار ہیں، یہ کنفیوژن اس سے نکالیں گے، تو پھر اگلے ہی ایک پروگرام میں ایک اور ہمارے ساتھ ماہر معیشت آئے. اب ماہر معیشت، ماہر کا جو لفظ ہے نا، میں اس پہ غور آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. یہ ماہر اسی گھمنڈ میں ہوتے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے شاید کسی کو نہیں پتا، بلکہ شاید کا لفظ نہیں ہو، کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا. ایک تو ان کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ جو ان کے مد مقابل ہوتے ہیں وہ عام تجزیہ کار ہوتے ہیں، بھلے وہ کتنے بھی سینئر ہوں، وہ معیشت کے تو سارے ماہر نہیں ہوتے نا. وہ قیاس کو حقیقت کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. کانفیڈنس، وہ جو ملا کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ ایک دم بات پکڑتا ہے، آسمانوں سے بجلیاں گرا دیتا ہے، اور آپ کو کبھی سانپ لڑا دیتا ہے، کبھی بچھو لڑا دیتا ہے آپ اپنے تخیلی میں، تو یعنی قوم کو مردہ کر دیتا ہے. تو وہ مردنی یہ بھی پھیلا رہے ہیں یہ لوگ، یہ جو اینالسٹ ہیں ہمارے. تو ان اینالسٹوں نے، آپ دیکھیں نا، ایک یوٹیوبر نے کہہ دیا پاکستان پہ حملہ، اور غالباً انہوں نے اس پر جو ہیڈ لائن اس طرح دی کہ حملہ ہو گیا ہے، یعنی اسرائیل کی یہ جنگ میں پاکستان کو جھونک دیا گیا ہے، ایک میزائل بھی فائر کر دیا گیا. اندر جا کے کچھ اور بات نکلی، لیکن اوپر پورا یہ تاثر دیا. یہ تاثر بھی دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چلتا ہے، سودا بکتا ہے. اس میں آپ کو 10 لاکھ ویوز آ جائیں گے، لیکن وہ 10 لاکھ بھائیوں سے عرض ہے ہاتھ جوڑ کے کہ تھوڑے تسی بھی سوجھ بوجھ اپنے پیدا کر لو. ایسا بھی کوئی یوٹیوب یا ایسا بھی کوئی سوشل میڈیا کوئی اتنا بڑا کوئی جن بھوت نہیں ہے، یا ایسی پری نہیں ہے کوئی کوکاف کی جس کو ہم چمٹ جائیں اور چیزوں کو پرکھنا چھوڑ دیں. بولنے سے پہلے سوچیں، تھنک بیفور یو اسپیک، اور ماننے سے پہلے بھی سوچیں. یہ وتیرہ اپنائیں. ہم بڑی بہترین قوم ہے، انشاءاللہ ترقی کریں گے. قوموں کو صرف یہ بھی ایک غلط العام تصور ہے کہ لیڈر ہی آئے گا تو دنیا چلائے گا. میں کہتا ہوں کرزمیٹک نہ ہو کرشمہ ساز لیڈر ٹھیک ہے، لیڈر ایک ہوتا ہے، وہ لیڈر ہر وقت ہی اویلیبل ہوتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. کبھی کوئی بونگا لیڈر آ جاتا ہے، کبھی خوبصورت آ جاتا ہے، کبھی کوئی منہ پہ 300 وٹوں والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی گنجا آ جاتا ہے، کبھی کوئی دانت ہنسانے والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی آیتیں پڑھ کے قوم کو پھنسانے والا آ جاتا ہے. تو لیڈر اچھے برے آتے رہتے ہیں.
قوموں کو ایکشن موڈ میں ڈالیں، قوموں کو کنفیوژن سے نکالیں. یہ جو آپ کو گھمنڈ ہے نا کہ بس یا تو میں بہت برتر ہوں، میں جو مرضی ہے منہ میں بول دوں، تو یہ جو آپ کو ایکسپرٹس کو گھمنڈ ہے کہ میری بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا تو میں قیاس کو حقیقت بنا کے پیش کر دوں، یہ تباہی ہے. یہ وسیع تر تباہی کے ہتھیار ہیں، یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے.